بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 11 نومبر ہے اور دن ہے منگل کا۔ آج کا دن خاصا اہم ہے کیونکہ آج عمران خان صاحب کا فیملی سے ملاقات کا دن ہے، اس پہ بھی بات کریں گے اور کیا عمران خان کا سخت کوئی رد عمل آ سکتا ہے جو 27ویں آئینی ترمیم میں جو چیزیں آئی ہیں، یا کوئی عمران خان صاحب کی طرف سے بڑا اعلان بھی آ سکتا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ ایک معاملہ جس پہ میں نے کچھ ٹویٹس کیے اور کچھ لوگوں نے گنے چنے انہوں نے اعتراض بھی کیا، تو میں اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں۔ اگر آپ میں سے کوئی اس سے اختلاف کرتا ہے تو وہ ضرور مجھے گائیڈ کر سکتا ہے، لیکن میں اپنا نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور وہ معاملہ ہے عرفان صدیقی صاحب کا۔ عرفان صدیقی صاحب جن کی ڈیتھ ہوئی ہے اور ان کی ڈیتھ کے حوالے سے ایک بڑی کنٹروورسی بن گئی ہے۔ رپورٹرز نے پہلے سے رپورٹ کر دیا تھا کہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، لیکن ان کی ڈیتھ کو اناؤنس ہونے سے روکا گیا، اور روکا اس لیے گیا، یہ رپورٹرز دعویٰ کر رہے ہیں، روکا اس لیے گیا کہ اگر ان کی ڈیتھ کی خبر آ جاتی تو 27ویں آئینی ترمیم کل پیش نہیں ہو سکتی تھی۔ کل اجلاس ایڈجرن ہو جاتا آج کے دن کے لیے، یا کل کے لیے، زیادہ تو یہی ہے کہ آج کے دن کے لیے ہو جاتا، یعنی منگل کے دن کے لیے، اور اس کے لیے رپورٹرز یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عرفان صدیقی صاحب کی جو ڈیتھ ہے اس کو اناؤنس ہونے سے روکا گیا، اور کہا گیا کہ جب 27ویں آئینی ترمیم سینٹ سے پاس ہو جائے گی تو تب آپ نے اس ڈیتھ کو اناؤنس کرنا ہے۔ اور ظاہر ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ بالکل غلط ہے، کیونکہ ان کی ڈیتھ کی کنفرم خبر جو ہے وہ چل گئی تھی، لیکن پھر اس کو روکا گیا۔ تو آپ مطلب اس پہ بہت زیادہ اعتراض ہو رہا ہے کہ ایک شخص جس نے اپنی پوری عمر شریف خاندان اور نون لیگ کو دے دی اور ان کے ہر سیاہ سفید میں یا ان کے ہر برے کام میں ان کا ساتھ دیا، تو ان کی ڈیتھ کو اس طرح سے اناؤنس ہونے سے روکنے پہ بہت ہی زیادہ لوگوں کا ریئیکشن ہے۔ لیکن میں اپنی آپ کو ایک چیز عرض کر دوں، میں نے جب ان پہ تنقید کی عرفان صدیقی صاحب پہ، تو مجھے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیں جی اب ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر کوئی عام پاکستانی شہری، کوئی عام مسلمان یا عام انسان، وہ اگر دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی اگر کوئی نیگیٹو چیز تھی بھی تو ہمیں اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے اور اس کی پازیٹیو چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک عام شہری تھا، عام پاکستانی تھا، عام انسان تھا، عام مسلمان تھا۔ اس نے اگر کوئی اس کے اندر غلط اس کا عمل تھا بھی تو اس کے ایفیکٹیز، اس کے متاثرین 40 ہوں گے، 50 ہوں گے، ٹھیک ہے، اس پہ نہیں جانا چاہیے۔ لیکن میرے جیسا کوئی یوٹیوبر ہو، کوئی رپورٹر ہو جس کا امپیکٹ یہ ہے کہ اس کو 30، 40، 50 ہزار لوگ سنتے ہیں، کوئی ایسا صحافی جس کو لاکھوں لوگ سنتے ہیں، جس کی خبریں لاکھوں لوگ پڑھتے ہیں، کوئی جج ہے، کوئی جرنیل ہے، کوئی سیاستدان ہے، کوئی حکمران ہے، کوئی بیوروکریٹ ہے، جس کے پاس اختیار ہے، جس کے پاس طاقت ہے، اور وہ اس اختیار یا طاقت کو اگر غلط استعمال کرتا ہے تو اس سے ملک افیکٹ ہوتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اگر اس کی غلط کاریاں تھیں تو اس کو نہیں بخشنا چاہیے، اس کی غلط کاریوں کو ڈسکس کرنا چاہیے، اور یہ بات کہنی چاہیے کہ اس نے اپنی زندگی میں گھٹیا کردار ادا کیا۔ ہاں، جب ایک بار آپ یہ اسٹیبلش کر دیں کہ اس نے اپنی زندگی میں گھٹیا کردار اور غلط کردار ادا کیا، اس کے بعد بالکل اس کی مغفرت کے لیے دعا ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے یہ گناہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے۔ لیکن زندوں کو یہ پیغام جانا چاہیے کہ اگر آپ ملک کے ساتھ کھلواڑ کریں گے، اگر آپ جبر اور بربریت، فسطائیت اور یزیدیت کو سپورٹ کریں گے، تو پھر آپ کی زندگی میں تو لوگ آپ سے نفرت کریں گے، آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کا کنڈکٹ ڈسکس ہوگا، اور آپ کے مرنے کے بعد بھی لوگ آپ کو اچھے الفاظ استعمال نہیں کریں گے۔ یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے، آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے عرفان صدیقی صاحب کی، میں صرف ایک ٹویٹ ان کا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، میں نے بہت میں نے ٹویٹس دیکھے، میں نے تو ایک ہی بات کی کہ جس کسی نے بھی سانحہ 26 نومبر کو ڈیفینڈ کیا اور اس کی جسٹیفیکیشن دی یا کہا کہ گولی نہیں چلی اور یہ جھوٹ ہے، یا جس نے بھی سانحہ مرید کو ڈیفینڈ کیا، اس کے لیے میرے دل میں تو کوئی ہمدردی نہیں ہے، یہ سچی بات ہے۔ میں آپ کو، اللہ گواہ ہے، آپ کو سچ بتا رہا ہوں، ہر وہ شخص جس نے 26 نومبر کو ڈیفینڈ کیا ہے، جو سانحہ مرید کو جس نے ڈیفینڈ کیا ہے، میرے دل میں، میں جھوٹ بول سکتا ہوں آپ کے سامنے کہ اوہ مجھے بڑا دکھ ہے، اوہ مجھے بڑی اس کی تکلیف ہے، میرے دل میں اس شخص کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہے، نہ اس بندے کے بارے میں میں تکلیف محسوس کرتا ہوں جو انسانوں کی اچھا، اس بات پہ آپ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ کہ جناب کیونکہ وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو اب آپ ان پہ بات نہ کریں۔ اچھا، تو وہ جو 26 نومبر کو دنیا سے چلے گئے تھے درجنوں لوگ، وہ جو مرید کے میں اتنی بڑی تعداد شہید کر دی گئی، تو بھائی ان کی شہادت کو ڈیفینڈ کر رہے تھے عرفان صدیقی صاحب، تو اس وقت ان کو احساس نہیں تھا؟ تو یہ زندوں کو یہ پیغام جانا چاہیے
ہر بندے کو، مجھے نہیں پتا میری زندگی کتنی ہے، مجھے پتا ہونا چاہیے کہ اگر میں ملک کو نقصان پہنچاؤں گا، ملک کو کمزور کروں گا، میں جبر بربریت فسطائیت کو سپورٹ کروں گا، تو میرے مرنے کے بعد لوگ میرے بارے میں کہیں گے کہ یہ ایک گھٹیا انسان تھا جس نے ملک کو کمزور کیا، جس نے ملک کو نقصان پہنچایا، جس نے انسانی حقوق کی پامالی پہ جشن منایا۔ لوگ میرے بارے میں یہ رائے قائم کریں گے اور لوگ حق بجانب ہیں۔ جس کے پاس بھی اختیار ہے یا جو انفلوئنس کر سکتا ہے پاکستان کے لوگوں کے اوپینین کو، وہ اگر غلط کر رہا ہے تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کنڈکٹ پہ بات ہونی چاہیے تاکہ زندوں کو یہ پیغام جائے۔ میں صرف ایک ٹویٹ ان کا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ انہوں نے 29 نومبر 2024 کو کیا تھا، 26 نومبر کے سانے کے بعد۔ انہوں نے کہا تھا کہ فائنل کال کی شرمناک پسپائی کے بعد اپنے فسطائی حربوں پر غور کرنے کے بجائے عمر ایوب نے افواج پاکستان میں تفرقہ ڈالنے اور بغاوت پر اکسانے کی نہایت مذموم کوشش کی ہے۔ سیاست کے لبادے میں ریاست پر حملہ کرنے والے لشکروں کی مزاحمت کے لیے آئین اور قانون، فوج سمیت تمام سیکورٹی ایجنسیز کو واضح کردار دیتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کی حالیہ یلغار کے دوران فوج سمیت نہ کسی سیکورٹی ایجنسی نے گولی چلائی، نہ کسی کو گولی چلانے کا حکم دیا گیا۔ کھلے جھوٹ اور فرضی لاشوں کی خیالی کہانیوں کے بعد فوج پر الزام تراشی قابل مذمت ہے۔ بہرحال طے کرنا پڑے گا کہ کیا پی ٹی آئی واقعی سیاسی جماعت ہے۔ اچھا، ایک چیز اور، میں ایک ٹویٹ اور میں پڑھنا چاہتا ہوں، یہ ان لوگوں کے لیے جو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس طرح سے نہیں وہ کرنا چاہیے۔ امیر عباس صاحب نے ایک ٹویٹ کیا۔ امیر عباس صاحب کہتے ہیں، میں امیر عباس صاحب کا ایک ٹویٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، کہ امیر عباس صاحب جو بتا رہے ہیں کہ یہ جو جب یہ قانون بھی لائے تھے نا، یہ اپنا کیا نام ہے ان کا، عرفان صدیقی صاحب، کہ پرامن طور پہ اسلام آباد میں احتجاج نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی احتجاج کرے گا تو وہ جو جبر بربریت فسطائیت اور یزیدیت ہے اس کو وہ قانون پروٹیکشن دے گا۔ تو یہ قانون بھی لائے تھے انہوں نے۔ امیر عباس صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ امیر عباس صاحب یہ اصل میں ٹویٹس جو ہے نا وہ بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اچھا، وہ ٹویٹ اب مجھے ان کی ٹائم لائن پہ نظر بہرحال نہیں آ رہا، یہ بھی ہاں آ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ افسوس کے بڑھاپے میں، عرفان صدیقی صاحب کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ افسوس کے بڑھاپے میں وہ آمرانہ جمہوریت کے سب سے بڑے علمبردار رہے، ہائبریڈ نظام کی ہر فسطائی حرکت کے سب سے بڑے وکیل رہے۔ جب انہیں گرفتار کیا گیا تو میں گلگت میں تھا اور وہاں سے ان کی گرفتاری کے خلاف پروگرام کیا اور مذمت کی، مگر پیکا قانون کی منظوری کے وقت جب ہم کچھ صحافی سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں گئے تو عرفان صدیقی ایک طرح سے ڈنڈا اٹھا کر پیکا قانون کی منظوری کروانا چاہتے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ میں نے جس شخص کے کالم سن کر جس آدمی کے کالم سن 2000 میں پڑھنا شروع کیے اور جس کی فکر کو مشعل راہ سمجھا، اس کا بڑھاپا آمریت کا اتنا دلدادہ کیوں ہو گیا۔ ایک بار سینٹ میں عرفان صاحب کے کمرے میں ہم کچھ دوست چائے پی رہے تھے اور ان سے کافی بحث ہوئی کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا، مگر مرحوم اس بدترین نظام کی وکالت کرتے رہے۔ پی ٹی آئی کے اسلام آباد میں جلسے رکوانے کے لیے انہوں نے ریاست کو خوش کرنے کے لیے پارلیمنٹ سے غیر جمہوری قانون سازی تک کروا دی تھی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ انسان کا خاتمہ بالخیر اور حق پر کرے۔ افسوس کہ سینٹ کی بے معنی نشست اور اقتدار کے ایوانوں نے عرفان صدیقی جیسے شخص کو بھی دنیا کا رسیا بنا دیا۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ الگ امام صاحب کا حامی ناصر ہوں۔ اللہ حافظ۔